دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ جو مووی ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اس فلم کا نام ہے رازی۔ یہ فلم ہندوستان اور پاکستان کی جنگ 1971 کی جنگ میں بنائی گئی، جس میں 1971 میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کا ماحول تھا۔ وہیں پر ایک ہندوستانی کرنل ہدایت خان خود ہندوستان کی حفاظت کرتے ہوئے کینسر ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی کے کچھ دن ہی اب باقی تھے۔ وہ پاکستان پر نظر رکھتے تھے، لیکن جب سے ان کو کینسر ہوا، ہدایت خان پریشان تو ہو گیا کہ اب جنگ کا ماحول قریب ہے، ہم پاکستان کے شریانتریوں پر کیسے نظر رکھیں گے۔ اس کے لیے وہ اپنی بیٹی سحمت کو چنتے ہیں۔ ہدایت خان تو مسلمان تھا، لیکن ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے وہ خود کو ہندوستانی مانتا تھا، اسی لیے وہ پاکستان کے کرنل سے رابطے میں تھا اور ان کے ہاں آتا جاتا بھی تھا جاسوسی کرنے کے لیے، تاکہ اب پاکستان کا اگلا وار کیا ہونے والا ہے اسے پتہ چل سکے۔ وہ اپنے ہندوستانیوں کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کرتا ہے، اسے جاسوسی کی ٹریننگ دیتا ہے اور اس کا رشتہ پاکستان کے کرنل بریگیڈ کے چھوٹے بیٹے اقبال سے طے کر دیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد سحمت اور اقبال کا نکاح کر دیتے ہیں۔ نکاح کے بعد ہدایت خان سحمت کو اقبال کے ساتھ پاکستان رخصت کر دیتا ہے تاکہ سحمت پاکستان کی جاسوسی کر سکے اور ان کے ہر اگلے وار پر نظر رکھ سکے۔ اقبال، جو کہ سحمت کا شوہر تھا، وہ بھی فوج میں تھا۔ نکاح کے بعد ہدایت خان سحمت کو بارڈر راستے پاکستان رخصت کرتا ہے۔ پاکستانی کرنل کو ہدایت خان پر بالکل بھی شک نہیں ہوتا۔ سحمت اپنی ٹریننگ کے مطابق چھت پر جا کر ایک اینٹینا کی تار لگاتی ہے اور وہ تار اس کے باتھ روم تک آتی تھی، جس سے وہ باتھ روم میں ٹیلی فون کا استعمال کر لیتی تھی اور کوئی بھی میسج انڈیا پہنچا سکتی تھی۔ سحمت کا پتی اقبال کافی سیدھا سادہ سا انسان تھا اور اسے سحمت سے محبت بھی ہو جاتی ہے اور سحمت کو اس سے کافی دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ سحمت موقع تلاش کر کے اپنی سسر یعنی کرنل بریگیڈ کے روم میں جاتی ہے کہ شاید اسے کوئی معلومات، کوئی ثبوت حاصل ہو سکے، لیکن ابھی تک تو اس کے ہاتھ ایسا کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ سحمت کی ایسی حرکتوں کے دیکھتے ہوئے ان کے گھر کے نوکر کو سحمت پر شک ہونے لگا تھا۔ سحمت بازار جاتی تو جہاں کہیں ان کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے، ان سے مل کر انہیں انفارمیشن دیتی رہتی۔ ان کے گھر کے نوکر کو سحمت پہ پورا شک ہونے لگا تو وہ اسے کرنل کے کمرے میں جاسوسی کرتے دیکھ لیتا ہے، تو سحمت اسے جان سے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے۔ اس نوکر کا نام عبدل تھا۔ سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نوکر کو انڈین جاسوس ثابت کر دیتی ہے سحمت۔ اسی دوران سحمت اور اقبال کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ نوکر کے بعد اقبال کے بڑے بھائی محبوب سید کو بھی سحمت پر شک ہونے لگا تھا۔ سحمت جب بھی بازار جانے کے لیے گھر سے نکلتی، سحمت کے جاسوس اس کو چیزیں بیچنے کے بہانے سے اوزار اور ہتھیار اس تک پہنچا دیتے جن کو استعمال کر کے وہ کسی کی بھی جان لے سکتی۔ محبوب، جو کہ اقبال کا بڑا بھائی تھا، اسے اب سحمت پر شک ہونے لگا تھا، تو سحمت گھر سے بازار جانے کے بہانے سے نکلتی ہے اور محبوب کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ان کے پورے گھر میں سوگ تھا۔ سحمت وہ ثبوت جو اس کے خلاف تھے وہ سب عبدل یعنی ان کے نوکر کے کمرے میں رکھ دیتی ہے۔ پولیس جب عبدل کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ عبدل ہی مخبری کر رہا تھا، لیکن وہیں پر تلاشی کے دوران سحمت کے شوہر اقبال کو عبدل کے کمرے میں اس کی بیوی سحمت کی پائل کا گھنگرو ملتا ہے جو کہ سحمت کا تھا۔ وہیں پہ اقبال سمجھ جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ وہ روتا ہوا اپنے کمرے میں آتا ہے کیونکہ وہ سحمت سے محبت کرتا تھا۔ سحمت کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اقبال پر پستول تان لیتی ہے۔ وہیں پر اقبال کے بھائی کا بیٹا آ جاتا ہے، جس پر گن رکھ کر سحمت وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور باہر آ کر اپنے جاسوس ساتھیوں کے آگے بہت روتی ہے کہ میں یہ سب مزید نہیں کر سکتی، یہ خون خرابہ۔ لیکن وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انڈیا کے جاسوس اور سحمت کے ساتھی ایک جگہ پولیس کے ناکے پہ بم بلاسٹ کرنے والے تھے، جہاں سحمت بھی موجود تھی اور اقبال بھی۔ سحمت کو اس بات کا نہیں معلوم تھا۔ اس پولیس ناکے میں اقبال بھی تھا۔ اقبال کو کچھ شک سا ہوتا ہے، وہ وہاں سحمت کو دیکھتا ہے تو بم بلاسٹ کے وقت وہ سحمت کو بچا لیتا ہے اور خود جان سے چلا جاتا ہے۔ سحمت یہ دیکھ کر بہت روتی ہے اور زخمی ہو جاتی ہے۔ اسے زخمی حالت میں جب ہسپتال لے جایا جاتا ہے
तो डॉक्टर्स बताते हैं कि सहमत प्रेग्नेंट है। सहमत अब इंडिया अपने घर वालों के पास वापस आ चुकी थी और इसके अब्बू हिदायत खान भी वफात पा चुके थे। सहमत अपने बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी, वो इकबाल के बच्चे को पालना चाहती थी। अब 2018 का वक्त था जब सहमत का बेटा जवान हो गया था और इंडियन आर्मी में था। वतन के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, इनमें से सहमत भी शामिल थी, जिसने ना चाहते हुए भी अपने देश के लिए सब कुछ किया। और यहीं पे सहमत को याद रखते हुए इस फिल्म राजी को बनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मजीद आने वाली नई मूवीज आप तक पहुंच सकें।